بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آئیں آپ کو اسلام کی شان بتائیں اور اسلام کی آن بتائیں اور اسلام کی عظمت بتائیں اور اسلام کا کمال بتائیں اور پھر اس کا جمال بتائیں۔ آپ نے دنیا میں بڑے مذاہب دیکھے ہوں گے اور سنے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہوں گے، لیکن ساری دنیا کے مذاہب ایک طرف اور قوت اسلام ایک طرف، شان اسلام ایک طرف، کمال اسلام ایک طرف، جمال اسلام ایک طرف، عظمت اسلام ایک طرف۔ یہ اسلام ایسا ہے کہ کام تھوڑا کریں اجر زیادہ لے جائیں، عمل تھوڑا کریں برکت زیادہ لے جائیں، تلاوت تھوڑی کریں ثواب زیادہ لے جائیں۔ آئیں ایک ایسی حدیث بتاؤں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے اور عظمت اسلام آپ کے دل میں نقش کر دے اور آپ کو بھی پھر اسلام سے قلبی محبت ہو۔ ایک زبانی اقراری محبت ہے، لسانی محبت ہے، اور قلبی محبت کا مطلب ہے کہ جو سنا جائے اس پہ پھر عمل کیا جائے۔ آئیں حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مرۃ ولا مرتین یقول اذا کان العبد یعمل عملا صالحا فشغلہ عنہ مرض او سفر کتب لہ کصالح ما کان یعمل وہو صحیح مقیم۔ رواہ البخاری احمد و ابو داؤد واللفظ لہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سے زائد مرتبہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی بھی مسلمان بندہ عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل، صالح عمل، پارسا عمل، طیب پاکیزہ اور لذیذہ عمل وہ کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے بیماری آ جاتی ہے یا وہ سفر پہ چلا جاتا ہے، تو فرمایا اس کے اب بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح وہ صحت مند اور مقیم تھا اور کھل ڈل کے عبادت کرتا تھا، کھلم کھلا عبادت کرتا تھا، زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ تلاوت کرتا تھا، لیکن اب بیماری آ گئی ہے اور وہ تلاوت اب نہیں کر سکتا یا سفر میں ہے، تو وہ سارے اعمال جب وہ ریزیڈنٹ تھا، مقیم تھا، تو اس وقت جتنے کرتا تھا اس حساب سے اب سفر میں نہیں کر رہا۔ تو فرمایا ہے وہ سفر میں یا بیماری میں ہے، لیکن اسلام کی شان یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں جو وہ صحت مندی کے عالم میں اور حالت مقیم میں جتنے اعمال کرتا تھا وہ ساروں کا ثواب اور اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ تو آپ نے دیکھا بیماری آ گئی، اب وہ زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ صحت مند تھا، تندرست تھا، تو اس وقت جو اعمال وہ کرتا تھا ان ساروں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو حالت مقیم میں غرق تھا اور وہ عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا، لیکن جب وہ سفر میں گیا تو سفر میں یہ چیزیں وہ نہیں کر سکا، تو فرمایا اسے وہ حالت مقیم کے اندر جتنے بھی اعمال کرتا رہا اور ان میں اس کا تسلسل اور ثابت قدمی تھی، وہ ساروں کا اجر حالت سفر میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، شان ہے یہ اسلام کی۔ ارے لوگو، اسلام سے محبت کرو، اسلام کا ادب کرو، اسلام سے پیار کرو، تعلیمات اسلام پہ عمل کرو، احکامات اسلام کو دل میں جگہ دو،
اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، دونوں جہانوں میں بلند ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں سینہ اسلام کو اپنانا ہوگا، سفینہ اسلام پہ سفر کرنا ہوگا، تمہیں کشتی اسلام پر بیٹھ کر منزل گنبد خضرا تک پہنچنا ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمیں پھر تعلیمات اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ آئیں اسی کو انگلش میں بیان کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، I heard the Holy Prophet, peace be upon him, say more than twice, whoever persistently does a righteous act but not accomplish it due to an illness or travel, سبحان اللہ. Allah Almighty will write each and every act of worship in the condition of resident and healthy position. It will be written for him. As he did it when he was healthy and president, not in travel. This is the glory of Islam. I am feeling so much glory of Islam. So you should love Islam, and you should act upon the teachings of Islam, and you should respect Islam, and you should be thankful and grateful to Islam. Islam is the greatest religion all over the world. This is the true Islam. This is the true religion of Islam. This is the deen, not religion. It is a complete code of life, reported by Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, and this wording is his. May Allah bless you. May Allah act upon you this tradition with heart and soul. Thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.